بزرگان محترم، آج پیر کا دن ہے اور آپ جانتے ہیں کہ پیر کے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہیں۔ کل کی مجلس میں انشاءاللہ گزشتہ ہفتے جو آپ کو بتایا تھا کہ ہسبینڈ اینڈ وائف گھر میں رہ رہے ہیں، ایک آدمی کا انتقال ہو جائے، بچوں کو میراث بھی دینا ہے تو کیا کیا جائے، تو ایک حل آپ کو بتایا تھا، دوسرا ایک حل بھی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز کچھ باتیں کل کی مجلس میں اس تعلق سے عرض کریں گے، اور گزشتہ حل جو بتایا تھا اس سے انشاءاللہ کل جو حل میں بتاؤں گا وہ زیادہ آسان ہے ایک اعتبار سے۔ بہرحال پیر کی مجلس ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ماجد دیوبندی نے لکھا ہے کہ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو تو یہ قرآن نہیں ہے۔ دو باتیں کہی ہیں کہ مسلمان کا سر اللہ کے در کے علاوہ کہیں نہیں جھکتا، اور قرآن کریم سینے میں بسانے کی چیز ہے، طاقوں میں رکھنے کی چیز نہیں ہے۔ ایک اور شاعر گزرے ہیں بسمل سعیدی، یہی دونوں باتیں انہوں نے اپنے انداز میں کہی ہیں، اور یہ یاد رکھیے جس چیز کا استعمال جہاں ہونا چاہیے وہاں نہیں ہوتا، تو جب اس کو صحیح جگہ استعمال نہیں کرو گے تو اندیشہ ہے کہ غلط جگہ استعمال ہوگا۔ جیسے ابھی آیا تعلیم میں حضرت شیخ نے لکھا کتاب میں، ہم نے جو تعلیم کی ابھی پڑھا کہ اگر آدمی خیر کے کام میں مال کو خرچ نہیں کرتا تو اسے گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ جو اس کا مصرف ہے وہاں استعمال نہیں کیا تو پھر یہی چیز ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی کا زنا سے بچنا مشکل ہو، خواہش بہت زیادہ ابھر رہی ہے، تو اب دیکھیے گزشتہ ہفتے آپ کو بتلایا تھا ایک مس انڈرسٹینڈنگ، غلط فہمی بہت سے لوگوں میں، ایون دیندار لوگوں میں بھی جو دیندار سمجھے جاتے ہیں، یہ پائی جاتی ہے کہ داڑھی رکھنا کیا ہے؟ سنت ہے نا، یوں بولتے ہیں سنت ہے ایک معنی میں، لیکن وہ واجب ہے۔ اسی طرح ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اور یہ دیندار سمجھے جانے والے لوگوں میں بھی ہے، سب میں نہیں، کچھ کچھ میں۔ وہ کیا کہ نکاح کرنا کیا ہے؟ دیکھا آپ نے یہی بولا کہ نکاح کرنا سنت ہے، آپ نے یہی بولا۔ اب آپ کہیں گے کہ مول صاحب ابے تمہیں نکاح میں تمہیں تو حدیث پڑھو کہ نکاح من سنتی ہے، تو جب تم خود تو پڑھ رہے ہو کہ نکاح من سنتی تو نکاح سنتی ہوا۔ فقہ کی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے مدارس عربیہ میں، اس کا نام ہے کنز الدقائق، عربی دوم کے درجے میں عام طور پہ پڑھائی جاتی ہے۔
کیا نام ہے؟ کنز الدقائق. کنز کہتے ہیں خزانے کو، اور دقائق یہ دقیق کی جمع ہے، یعنی بہت باریک باریک باتیں، باریک باریک مسائل. تو اس میں صاحب کنز الدقائق نے یہ لکھا ہے ایک مقام پر، ایک موقع پر، النکاح عند التوقان واجب، کہ نکاح کرنا واجب ہے، مگر کب؟ جب توقان. توقان تو اصل میں کیا ہوا کہ بعض اساتذہ جو ایگزام ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، پریکشا ہوتی ہے، تو پہلے استاد دیتے ہیں شکشا اور پھر لیتے ہیں پریکشا. اور اگر حنیف بھائی محنت نہ کرو تو چلانی پڑتی ہے رکشا. یا تو لو شکشا، ہاں تو ہوگی آپ کی پریکشا، پاس ہوئے تو اونچے عہدوں پر جاؤ گے، آگے بڑھو گے، اور کچھ نہیں کیا تو چلانی پڑے گی رکشا. تو بہرحال وہ ہر ایک استاد کا اپنا انداز ہوتا ہے پوچھنے کا. تو ہمارے ایک استاد جن سے ہم نے کنز الدقائق میں نے اشرفیہ میں پڑھی سورت کے ہیں، بقید حیات ہے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر عافیت کے ساتھ قائم رکھے. انہوں نے پرچے میں، امتحان کا جو پرچہ ہوتا ہے اس میں سوال یہ پوچھا کہ حضرت توقان تشریف لے آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ حافظ امتیاز زیادہ سمجھیں گے کیونکہ انہوں نے بھی پڑھا ہے. تو اب دیکھیے، اگر طالب علم نے محنت سے اس عبارت کو نہیں پڑھا ہے، استاد جی سے نہیں سنا ہے، تو چکما کھا جائے گا کہ یہ کون سے علامہ ہیں کہ علامہ جو ہے وہ تشریف لے آئے تو پھر نکاح کا کیا حکم ہے. توقان کہتے ہیں کہ جب آدمی کو اپنی خواہش پہ کنٹرول نہ رہے، کہ اگر اس نے نکاح نہیں کیا تو وہ زنا کر لے گا، گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. اب یہ نکاح کرنا سنت نہیں ہے، اب شریعت یہ کہتی ہے حسن بھائی کہ نکاح کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. نہیں کیا تو گنہگار ہوگا. اس کو ماں باپ بھی یاد رکھے. بعض مرتبہ اولاد کہتی ہے کہ ابھی میں نے شادی نہیں ضرورت سے کراؤ، لیکن ہم لوگوں کے بڑے بڑے جو ہیں وہ عزائم ہیں، کیا کریں. چلو لڑکا کہے تو معیوب نہیں سمجھتے، لیکن اگر ہماری بیٹی نے کہہ دیا، بہن نے کہہ دیا، فیملی کی کسی عورت نے کہہ دیا کہ مجھے نکاح کی ضرورت ہے، میرا نکاح پڑھاؤ، تو اس کو فیملی والے معیوب سمجھتے ہیں کہ پوری تھے نا ابھی بات کریں. ارے بھائی، نفسانی خواہش اللہ نے اس میں بھی رکھی ہے، ہاں اس کے اندر بھی رکھی ہے. اب اگر ماں باپ کو اس نے بتایا، کہاں انفارم کر دیا ہے لڑکے یا لڑکی نے، اور ماں باپ نے یا والی نے اس جانب توجہ نہیں دی، اور لڑکا یا لڑکی گناہ میں مبتلا ہوں گے، تو سب سے پہلے گنہگار ماں باپ اور سرپرست ہوں گے. ہم نے تو ایک معیار بنا رکھا ہے کہ ہماری لڑکی کی شادی کرنی ہے، لڑکے کی شادی کرنی ہے تو کیا معیار ہو؟ فرمایا کہ خوبصورتی میں یوسف سے کم نہ ہو، اور طاقت و قوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کم نہ ہو کہ ایک ہی غصے سے کام تمام ہو جائے، اور مالداری میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ کم نہ ہو.
تو یہ سب کیٹیگریز جو ہیں ہم نے بنا رکھی ہے. اور اب تو دیکھو وقت بہت نازک آ رہا ہے. اللہ میری اولاد کی بھی، آپ کی بھی، اور اولاد کی آنے والی نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے. اب تو مسلمان ہے تو کر دو نکاح. اب یہ نہ دیکھو کہ ہم گجرات کے ہیں تو گجراتی چاہیے، ہم پاکستان سے ہیں فلاں علاقے، پنجابی ہے تو پنجابی چاہیے، سندھی ہے تو سندھی چاہیے، فلاں ہے تو فلاں چاہیے. اسلام میں ہے کفو ایک چیز ہے. ذہن بنانا چاہیے، اچھی بات ہے. شریعت میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ ہو سکے وہاں تک کفو میں نکاح کرو. کفو کا کیا مطلب؟ کھانا پینا، رہن سہن، رہنے کی اسٹائل، زندگی گزارنے کی اسٹائل دونوں کی ایک ہو، لڑکے کی بھی اور لڑکی کی بھی. تو ایسی جگہ نکاح کرو. یہ مستقل مسئلہ ہے. بلکہ بعض ائمہ کے نزدیک تو اگر لڑکی نے غیر کفو میں نکاح کر لیا ولی کی اجازت کے بغیر تو نکاح نہیں ہوتا. بعض شرائط ہے اس کی. تو یہ وقت ایسا آ رہا ہے، شاید میری بات آپ میں سے بعض کو اچھی نہ لگے، لیکن اگر آپ غور و فکر سے کام لوگے تو آپ کو اندازہ ہوگا. ورنہ قرآن نے کہا ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. اور نتیجہ بتلایا أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. فرمایا مفہوم ہے کہ مشرک عورت سے مسلمان مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا. مسلمان عورت کا نکاح مشرک، کیا میں نے پہلے کیا بتایا؟ مسلمان مرد ہے مشرک عورت سے نہیں ہو سکتا، اور مشرک مرد ہے تو مسلمان عورت اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی. کیوں؟ قرآن نے نتیجہ بتایا اولئک یدعون الی النار، کہ اینڈ میں نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ جہنم کی طرف لے جائے گا. اس کو بھی کہیں مشرک نہ بنا دے. قرآن کہہ رہا ہے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں. اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، کہ اللہ تعالیٰ کدھر بلاتا ہے؟ جنت کی طرف بلاتا ہے، مغفرت کی طرف جو ہے وہ بلاتا ہے. اور میں نے خود سنا، مجھے بتایا کہ بھائی میں نے اپنے گھر والے کو بتایا، گھر والوں کو میرا نکاح کرو، نہیں کرایا اس نے، تو پھر اس نے ایسے ہی جگہ پر نکاح کر لیا جس سے شریعت روکتی ہے. اس لیے سمجھاؤ، بچپن سے جو ہے وہ ذہن بناؤ. اور میں نے کہا نا کہ یہ مسئلہ ہے کہ کفو میں نکاح کرو. کفو کا مطلب رہن سہن ایک ہو. کیوں؟ تاکہ آپس میں یہ رشتہ کیا ہوگا؟ نبھے گا ہمیشہ کے لیے. ہاں، مرتے دم تک قائم رہے گا. ورنہ کیا ہوتا ہے، اس کا کھانا پینا الگ ہے، اسٹائل الگ ہے، تو پھر آپس میں نپتا نہیں ہے. اور ویسے بھی یہ انسان کی فطرت ہے جاوید بھائی کہ وہ کس کو پسند کرتا ہے؟ میچنگ. ہم گھر کے اندر کیا لگاتے ہیں؟ وال پیپر جو ہیں وہ لگاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ بھائی کارپیٹ بھی ویسے ہی ہونی چاہیے. گھر میں فریج جس کلر کا ہے تو واشنگ مشین بھی اسی کلر کا ہو. گیس کوکر جو ہے یا الیکٹرک ہو تو وہ اس کا کلر بھی کیسا ہو؟ اسی طرح کا ہو. مائکرو ویو جو ہے تو وہ بھی جو ہے وہ اسی کلر کا ہو. تو آدمی کی فطرت ہے، کوئی غلط چیز نہیں ہے. اللہ نے نیچر بنایا ہے آدمی کا ایسا کہ وہ چاہتا ہے کہ بھائی میچنگ جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو بعض مرد بھی ایسے ہوتے ہیں عارف بھائی کہ جیسا کپڑا پہنا ہے تو اس سے ملتے جلتے ساکس ہوتے ہیں. اور میں نے تو ایک صاحب کو انڈیا میں دیکھا کہ کئی گھڑی تھی، وہ گھڑی بھی میچنگ. પણ એટલી બધી ફારૂકભાઈ મોઘામાં નહીં હોતી, બધી ચાલુ જ હોતી. હા, બધી ચાલુ જ હોતી. આપણી તો નલ્લા હોતા તો ચા પીતી, नहीं कॉफी पिए. तो बहरहाल लेकिन वो मैचिंग, उसको शौक कि भाई वो जो है वो मैच जो है वो होना चाहिए. तो शरीयत ने भी इसका लिहाज रखा है कि भाई माँ बाप भी चाहते हैं कि मेरी औलाद मेरे खानदान में शादी करे.
ہاں یہ چاہت جو ہے وہ ہوتی ہے. حضور نے بھی دیکھیے اپنی لڑکی کا نکاح حضرت فاطمہ کا کہاں کیا؟ اپنے خاندان کے اندر جو ہے وہ کیا ہے. ہاں تو خاندان کے اندر جو ہے وہ نکاح کیا ہے. یہ چاہت جو ہے وہ ہوتی ہے خاندان کے اندر. لیکن یہاں جو ہماری اولاد ہے تو ایک مسئلہ یوسف بھائی کیا ہے، میری اور آپ کی اولاد یا اولاد کی اولاد تھے کہ کزن ہاتھے شادی نہیں کروا، نہیں ریڈی تھے. હું કહું આ બધો અસર હનો. અચ્છા એ એમ કે કઝિન હાથે એમ કે શાદી કરે તો ડોક્ટર લોકો કે આ પ્રોબ્લેમ તે પ્રોબ્લેમ ને ઘણી વખત હસીમભાઈ શું થાય કે એના મા બાપ જે શાદી કરેલી છે એ બંને જ હગામાં હોય. હે બંને જ શું હોય તે કઝન હોય ને હગામાં. અરે ભાઈ તો તું પેદા થયો તને કઈ નહીં થયું? હે તારું બી તો જે છે ઇસ્માઇલ ચાચા એના અંદર જ જે છે તે નિકાહ થયેલી છે. अरे भाई ये तो होता है, कौन मना करता है, ऐसा होता भी है कि भाई कजिन ने निकाह किया. लेकिन क्या ये कजिन निकाह करे वहीं होता है जो गैर कजिन हो वहां नहीं होता? वहां भी होता है ना, वहां भी जो है वो होता है. अल्लाह पे जो है वो भरोसा रखो. मैं अल्लाह के घर में बैठा हूं, आपको बता रहा हूं इसी मुल्क की बात, हमारी फैमिली की, बहुत करीब की मेरी, कि लड़का पैदा होने वाला था, सब लड़कियां थी उसकी, एक से जायद. अब वो सोनोग्राफी कराई तो कहा कि लड़का है, लेकिन अस्पताल के अमले ने ये बताया कि भाई वो लड़का जो है तो उसके सीने में होल है. क्या है? होल है उसके सीने के अंदर. तो वो पैदा होगा तो प्रॉब्लम जो है वो होगा, पैदा हो जाएगा तो. लेकिन उनके यहां कोई नरीना औलाद नहीं थी. मेरे ऊपर फोन आया, मेरे साथ मशवरा किया, मैंने कहा दुआ करो, और मैंने उनको जो है वो बताया कि कुछ पढ़कर पेट के ऊपर बांधने का, कि भाई इस तरीके से जो है वो अमल वो करते रहो. कुरान की आयत ही थी, उलमा ने लिखा है, मेरी बात तो है नहीं. अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकत से बच्चा जो है पैदा हुआ सही सालिम, जो बताया गया था ऐसा कुछ भी नहीं था. हालांकि वो लोग कह रहे थे कि इसको क्या करो, गिरा दो हमल को, कि ऐसा जो है वो पैदा होगा. खुद मेरे घर के अंदर मेरी घरवाली पहला बच्चा पैदा हुआ तो डॉक्टरों ने हमें बता दिया यहीं होमर्टन हॉस्पिटल में कि उसको सांस का प्रॉब्लम है, ये वो पैदा होगा तो 3 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकेगा. लेकिन उन्होंने मशवरा दिया कि मां के पेट में, बतन में वो जो बच्चा रहेगा तो जिस तरह वो बच्चा बढ़ता है, पेट में बड़ा होता है, ये कुछ मामूल से ज्यादा बड़ा होगा. तो इसकी वजह से तुम्हारी घरवाली का को जान का खतरा भी हो सकता है, कि बच्चे के तो जिंदा रहने के चांसेस कम ही है, लेकिन तुम्हारी जो घरवाली है, वाइफ है, उसको भी खतरा हो सकता है. तो हमने कहा कि मशवरा करेंगे हम. मशवरा जो है वो किया. असल में ये बात उन्होंने बाद में बताई और रूह पड़ चुकी थी. 120 दिन के बाद बच्चे के पेट में क्या पड़ जाती है? रूह जो है वो पड़ जाती है सिद्दीक भाई. तो अब हमने कहा कि ठीक है. फिर हम गए, मशवरा किया, तो हमने अल्लाह का नाम लेकर ये कहा कि अब जान भी पड़ गई है तो चलो इंशाअल्लाह अल्लाह खैर का ही मामला करेगा. हमने कहा कि आने दो दुनिया में, कोई बात नहीं. तो उन्होंने जरा वक्त से पहले ले लिया बच्चे को, और जैसा कहा था वैसा ही हुआ कि 3 घंटे जिंदा रहा बच्चा और इंतकाल हो गया. उसको सांस का प्रॉब्लम था. ये मेरा इब्राहिम जो है उससे पहले जो पैदा हुआ उसका नाम भी इब्राहिम ही था. अब हमारे यहाँ मान्यता भी अजीब अजीब होती है, वो भी सुनते जाओ. मेरे वालिद का नाम इब्राहिम, तो इसलिए मैंने बच्चे का नाम इब्राहिम रखा, अल्लाह को प्यारा हो गया. अल्हम्दुलिल्लाह वाइफ को कुछ नहीं हुआ, अल्लाह ने बाद में भी जो है वो औलाद से नवाजा. अब दूसरे बच्चे का नाम भी मैंने इब्राहिम रखा, तो बद्दा गुजराती फतावा संग्रह है नुरानी भाई, सब गुजराती फतावा संग्रह है તે કે ના ના પોયરો ગુજરી ગયેલો હોય પછી બીજા પોયરાનું નામ નહીં રખાય. નંબર 1 ચાલો અહીંયા સુધી તો ઠીક છે, कोई एक हद में, यानी शरीयत तो એવું नहीं कही है. लेकिन हनीफ भाई क्या है, यहां तक तो चलो ठीक है. लेकिन कुछ लोग कहने लगे कि आ तो अपशुकन है कि पहलू छोकरू गुजरी गेलू होय ने तेना ज नाम पर આપણે નામ રાખીને તો બીજી વિકેટ બી પડી જ જાય એમ કે તે બી એમ કહીએ તો એટલે તે નામ નહીં રાખવાનું. મેં કે હવે તો તે જ રાખવાનું. હે તમે આ બીજી વાત નહીં કહેતે તો નહીં રાખશે, પણ હવે તો એ જ રાખવાનું.
تاکہ آپ عقیدو صحیح تھا چودھری صاحب کیا صحیح ہو، عقائد جو ہیں وہ صحیح ہو. میں نے کہا اب تو یہی رکھنے کا ہے. اور وہ ابراہیم ہے آپ کے سامنے، آپ کو پتا ہے ہمارا فاروق بھائی کا خاص دوست ہے وہ. تو بہرحال کیا ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جو ہونا ہے وہ اللہ پر جو ہے آدمی کو بھروسہ رکھنا چاہیے، اور پورا بھروسہ ہو تو اللہ. ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عند ظنی عبدی بی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. مفہوم ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ، بندے کا جو گمان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ ہے، یعنی اللہ کے ساتھ. بندے کا گمان کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ جیسا ہو اقبال بھائی، تو اللہ نے فرمایا کہ میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں. تو کامل جو ہے وہ یقین وہ ہونا چاہیے. تو اس لیے میچنگ ہو، فیملی کے اندر نکاح ہو، اچھی بات ہے کہ بھائی کرو، کوئی منع نہیں کرتا. مستقل کتاب میں جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ کفو کے اندر نکاح جو ہے وہ کرنا چاہیے. لیکن آج آپ دیکھیے ماں باپ بچوں پہ کتنی نظر رکھیں گے. پہلے تو سوچتے تھے کہ بھائی ٹی وی ہے تو ماں باپ جینے بے ہی جتا کہ જોઈ પોયરું હું જોઈ હે. હવે આ તો હારું ઘરમાં જે હોમ ઓફિસ છે તેમાં લઈને જવાય. जानते हो ना जाहिद भाई घर की होम ऑफिस? हमारे एक उस्ताद जो हैं बैतुल खला को घर की होम ऑफिस कहते थे. तो खैर बहरहाल अब अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं, और दुआ ही जो है वो करना चाहिए कि अल्लाह ताला मेरी आपकी सबकी औलाद को सही जो है वो हिदायत दे. और हमने अपने माँ बाप ने जहां चाहा जैसे चाहा हमने बिस्मिल्लाह बोल के निकाह कर लिया है ना, कि इससे कर लो, हमने कर लिया, छूचा नहीं की. न लड़की ने की न लड़कों ने जो है की, जहां चाहा वहां बिठा दिया. लेकिन अब का जो वक्त है वो बड़ा नाजुक है, बड़ा ही जो है वो नाजुक दौर, नाजुक वक्त चल रहा है. अगर उसके अकाइद सही है, मुसलमान में भी देखो कि अकीदा क्या है ये देखना है. वरना बाज लोग मुसलमानी का दावा तो इम्तियाज भाई करते हैं लेकिन अकीदे के ठिकाने नहीं होते. इसलिए अकीदा भी वो देखना है कि वो मुसलमानियत का दावेदार तो है लेकिन उसका अकीदा कैसा है, अकीदा भी ठीक है कि नहीं, वो वाकई मुसलमान भी है कि नहीं. खैर बहरहाल बात जो है वो कहीं से कहीं निकल गई. तो मैं आपको ये बता रहा था कि मिसअंडरस्टैंडिंग निकाह के ताल्लुक से ये भी है हमारे अंदर कि निकाह तो सुन्नत है, सुन्नत नहीं है. बाज मर्तबा सिद्दीक भाई निकाह करना क्या हो जाता है? वाजिब, यानी फर्ज. वाजिब यानी वो फर्ज के करीब. और अब इसने नहीं किया तो ये भी गुनहगार होगा. इसी तरह एक किस्म समझो, एक निकाह की किस्म हराम भी है, वो भी याद रखो. अगर किसी का मिजाज बहुत सख्त है, बिल्कुल यानी अड़ियल टट्टू जिन्हें આપણે કે હે કે દિમાગનું કઈ ઠેકાણું જ નહીં. બકौल हजरत मौलाना अबरार अहमद साहिब दुल्हेवी रहमतुल्लाह अलैह, बाज लोग इतने झगड़ालू और लड़ाकू होते हैं कि कोई नहीं मिलेगा तो हवा के साथ लड़ेंगे. है फारूक भाई, किसके साथ लड़ेंगे? वो जो है वो फिर हवा के साथ लड़ेंगे. यानी एक ताबीर है कि कोई ना कोई बहाना चाहिए लड़ने का. उनको किसी न किसी के साथ लड़ने का बहाना चाहिए. दो आदमी अपनी बात में हंस रहे हैं तो सोचेगा क्या तो मने जो ही ना है. दो आदमी अपनी बात कर रहे हैं, उधर नजर चली गई तो सोचेगा कि मुझे देख रहे. अरे तेरे मुंह पे कौन से जो हैं वो सोने जड़े हुए हैं कि तुझे जो है वो देखते रहेंगे. दुनिया में कोई देखने की चीज है ही नहीं कि तुझे जो है वो देखते रहेंगे. तो बाज लोगों का ऐसा मिजाज है और हमेशा बदगुमानी. और याद रखो कुरान ने सूरह हुजुरात में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्म. मफहूम है कि ईमान वालों बहुत ज्यादा बदगुमानी से बचो, गुमान से बचो, क्योंकि बहुत से गुमान ये गुनाह है. तो हर एक से बदगुमानी, ये मुझे देख रहा है, ये मुझे देख के हंस रहा है, ये मेरी बात कर रहा है, ये मेरे खिलाफ जो है वो कर रहा है. बस ख्याली पुलाव जो है वो दिमाग के अंदर वो पकाते रहते हैं. तो इस्लाम ने उसको पहले से जो है वो रोक दिया है वहां तक जाने से कि भाई इस तरीके से आदमी को जो है नहीं करना चाहिए. हमेशा अच्छा गुमान रखो. फरमाया जन्नू बिल मुमिनीन खैरा,
کہ مومن کے ساتھ ہمیشہ کیسا گمان رکھو؟ اچھا گمان رکھو. لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہے. ہم فاروق بھائی کیا کرتے؟ برا ہی گمان رکھتے، اچھا گمان نہیں رکھتے. فقہا کفر کا فتویٰ لگانے پر کتنی احتیاط کرتے ہیں، کتنی احتیاط کفر کا فتویٰ لگانے کے اوپر. فرمایا کہ 99% وہ یہ غور کریں گے کہ اس کا یہ اچھا مطلب ہو سکتا ہے، اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، اس نے یہ بات جو ہے کہی. 1% یہ سمجھیں گے کہ اس نے غلط کہاں ہوگا، ورنہ پھر ثابت ہو جاتا ہے، پھر جو ہے وہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. ورنہ جہاں تک جو احتمالات نکل سکتے ہو تو وہ نکالتے ہیں. کسی نے حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ تو آسمان کی طرف یوں مکہ دکھاتا ہے. کیا دکھاتا ہے اشرف بھائی؟ آسمان کی طرف چودھری صاحب مکہ دکھاتا ہے. تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ تو اللہ کو مکہ دکھا رہا ہے، تو مشرک ہو جانا چاہیے، ایمان سے نکل جانا چاہیے. حضرت نے فرمایا کہ تو یہ سوچ رہا ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ ایمان والا ہے، تب تو سوچ رہا ہے کہ اوپر اللہ ہے کہ وہ تو اس کا قائل ہے کہ اوپر جو ہے وہ کیا ہے، اللہ جو ہے. تو آدمی کو اچھا گمان جو ہے وہ رکھنا چاہیے. بعض مرتبہ ادھوری بات آدمی سنتا ہے اور اس سے بھی پھر بدگمانی پھیلتی ہے. اس لیے ہمیشہ بات پوری سنو. بعض مرتبہ آدمی نے ایک بات شروع کی، ہم نے پوری بات نہیں سنی اور قیاس آرائیہ شروع کر دی، لگا لیا کہ હવે આ આવું જ કહેવાનું છે یا અથવા આરીફભાઈ હું કીધું આવું જ કહેવું. میں آپ کو ایک مثال دوں. اکبر الہ آبادی مشہور شاعر گزرے ہیں. ایک جگہ مشاعرہ تھا. اقبال نے ایک شعر پڑھا تو شعر کا پہلا مطلع یوں تھا کہ ہے قرآن اس پہ شاہد، ہے قرآن اس پہ شاہد کہ خدا حسن سے خوش ہوتا ہے. سمجھ آیا بھائی کیا کہا؟ ہے قرآن اس پہ شاہد کہ خدا حسن سے خوش ہوتا ہے. اب جو بیٹھے تھے پیچھے اس میں ایک دیندار شاعر بھی تھے جاوید بھائی، تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا کہا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کہ خدا حسن سے خوش ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ جو ہمارے بس ویسے ہی جو بازارو شاعر ہوتے ہیں اور وہ شعر کہتے ہیں تو وہ سمجھ لیا انہوں نے. تو اکبر نے میری طرف دیکھو، وہ پیچھے تھے نا، تو اکبر تھے، تو اکبر نے کچھ نہیں کہا ان کی طرح چلا کر، بلکہ یوں گویا ہوئے. کس حسن سے؟ حسن عمل سے. ہے نذیر بھائی؟ کس حسن سے؟ حسن عمل سے. اللہ اکبر. ان کو تو کاٹے تو لہو نہیں نکلے ہیں حسن بھائی، وہ پانی پانی ہو گئے. اس لیے ہمیشہ پوری بات جو ہے وہ سنا کرو. اللہ اکبر. اکبر نے قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا اور ان کو اشکال ہو رہا تھا. 29واں پارہ دوسری آیت سورہ تبارک کی کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا اور تمہیں زندگی دی، تمہیں آزمائش میں ڈالا، امتحان گاہ میں تمہیں رکھا ہے تاکہ ہم دیکھے جانچے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، تم میں سے کون حسن عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے. اللہ نے خود فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ حسن عمل. تو اکبر نے کہا کہ ہے قرآن اس پہ شاہد کہ خدا حسن سے خوش ہوتا ہے، مگر کس حسن سے؟ حسن عمل سے. اسی طرح ایک صاحب سمجھاتے تھے کہ لوگ اس کو بھی پھر برا مانتے ہیں کہ ہونٹ سے ہونٹ ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہونٹ سے ہونٹ ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ عارف بھائی غلط مفہوم مت لینا، یہ میں آپ کو وہی سمجھا رہا ہوں کہ لوگ اس کا فوراً غلط مطلب لیتے ہیں مفہوم. وہی سمجھا رہا ہوں، ادھوری بات. ہونٹ سے ہونٹ ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب یہ کہاں
ان کی داڑھی بھی تھی کہنے والے کی اور میری طرح کا لباس. تو لوگ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں مجمع میں کہ ہونٹ سے ہونٹ ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. وہ رک گئے جان بوجھ کے. پھر کہا کہ سنو منہ بند ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے منہ جو ہے فاروق بھائی وہ بند ہوتا ہے. تو مجھے بھی منہ بند کرنا چاہیے. وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے. چلے بہرحال آپ کو سنا دوں اور بات ختم کروں. بسمل سعیدی کا ایک شعر بڑی اچھی بات ہے کہ دیکھیے بات چلی کہ ہاں نہیں یہ بات پھر رہ گئی کہ نکاح کی ایک قسم حرام ہے. چلو اب بسمل سعیدی کو رہنے دو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں. خالی یہ سن لو نکاح کرنا کب حرام ہے یہ بھی ہے. نکاح خالی سنت ہی نہیں ہے, نکاح کبھی واجب ہوتا ہے فرض کے قریب. نکاح عام حالات میں سنت ہے اور نکاح بعض مرتبہ حرام بھی ہوتا ہے. کب حرام ہوتا ہے کہ آدمی کا مزاج ایسا ہو, اس کی طبیعت ایسی ہو, اس کا سوبھاؤ ایسا ہو کہ میں نے کہا نا ہر ایک سے لڑائی جھگڑا اور اس کو یہ خطرہ ہے یا یقین ہے ایک درجے میں کہ اگر اس نے شادی کی تو بیوی پر کیا کرے گا, ظلم کرے گا, بیوی کے حقوق ادا نہیں کرے گا. یا الٹی صورت لے لیجئے کوئی لڑکی ہے اس کا بھی مزاج ایسا ہے کہ بھائی اگر اس نے نکاح کیا تو ہاں وہ ہمارے حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو سنایا. ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ فلاں صاحب کے یہاں بیٹی جو ہے وہ پیدا ہوئی تو انہوں نے نام کیا رکھا تھا کہ کیا رکھا. فرمایا کہ اصحاب فیل. کیا رکھا کہ اصحاب فیل جو ہے وہ اس نے نام رکھا ہے. بعض لوگ قرآن میں آیا تو کچھ سنتے نہیں ہیں کہ مزاج معنی کیا ہے مفہوم کیا ہے, بس قرآن میں آئے وہ تو راکھوانو تو کہ حضرت ایسا نام رکھنا صحیح ہے تو کہ شوہر آیا تو پھر علیہم طیرن ابابیل کہ شوہر بیچارہ مر جائے گا ہے اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہوگا. تو بہرحال ایسی اگر عورت کا مزاج ہے, یہ ہنسی کی بات ہنسی میں آپ کو دین کا مسئلہ سمجھا رہا ہوں. ہاں یاد رکھو ویسے ہی صرف ہنسی کی بات نہیں ہو رہی ہے آپ کو, میں اہم مسئلہ سمجھا رہا ہوں. اگر ایسا ہو تو فرمایا نکاح مت کرو حرام ہے. کیوں؟ کسی پر ظلم کرنا کیا ہے حرام ہے. اللہ بار بار فرماتے ہیں قرآن میں کہ نہ میں ظلم کرتا ہوں نہ تم کسی پر ظلم جو ہے وہ کرو. دو شعر جو ہے وہ سن لیں پھر مفہوم اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ چاہے بیوی عورت پر ظلم کرتی ہو یا عورت بیوی پر جو ہے وہ ظلم کرتا ہو. ہمارے حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ وہ پاکستان میں گلشن اقبال میں کراچی میں ہوا کرتے تھے. وہ یہ سناتے تھے کہ کسے سناتے اپنی مجبوریاں, کسے سناتے اپنی مجبوریاں, ہم جانب آسماں دیکھ کر رہ گئے. نہیں سمجھے کہ کس کو سنایا؟ اللہ کو سنا دیا, کسی کو تو نہیں. تو چاہے وہ دونوں طرف کوئی بھی ہو. اور پھر فرمایا میدان حشر میں چاہے مرد نے عورت پر ظلم کیا, دنیا میں بولنے نہیں دیا, یا عورت نے مرد کے اوپر جو ہے ظلم کیا. بعض لوگ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سے لڑکے لڑکی کو بلاتے ہیں تو شروع کے اندر جہاں ہوتی لال ٹھپو نہیں پڑے انہیں لال کھائی جائے ہیں اشفاق بھائی. ہاں پاسپورٹ ہنٹا دے, پاسپورٹ بھی جیسے تو نہیں آوے تاکہ کہیں جیسے تو تھا نہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ وہ لوگ میدان حشر میں امتیاز بھائی کیا کہیں گے؟ وہ یوں کہیں گے چاہے دو کسی بھی طرف سے ہو, وہ دنیا تھی جہاں بند کرتے تھے تم زباں میری, وہ دنیا تھی جہاں بند کرتے تھے تم زباں میری, یہ میدان حشر ہے یہاں سننا پڑے گی داستاں میری. چلے آپ نے میری داستان سن لی, آپ کا شکریہ. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت. بگننگ میں شاعری پڑھی وہ پھر سے سنا دیں. چلے امتیاز بھائی کہہ رہے ہیں کہ بگننگ میں جو شاعری پڑھی وہ پھر سے سنا دیں. ہاں تو وہ میں نے سر جھکا لیا. تعمیل حکم ہے, سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے.
تو بہرحال ماجد دیوبندی نے کہا نہیں ویسے ہی تو مجھے پتا ہے وہ. میں نے فاروق بھائی کو اس دن کہا, میں نے کہا مجھے اس مجلس میں اتنا مزہ آتا ہے کہ پوچھو مت, میں بالکل فرینڈلی ہو کے بات کرتا ہوں, آپ بھی بیٹھتے, یعنی مجھے ایسا لگتا ہی نہیں کہ میں بیان کر رہا ہوں, ایسا لگتا ہے کہ مدرسے میں بیٹھ کے تکرار کر رہے ہیں بچے جو ہیں کرتے. اور مجھے نہ جمعہ میں میرا دل یعنی جو ایک کھلنا چاہیے وہ نہیں کھلتا میرا, نہ رمضان کے بیان میں کھلتا ہے نہ دن میں, پتہ نہیں کیوں اللہ کی طرف سے یہ. اور یہ میں کہا کرتا ہوں برکت ہے دعوت و تبلیغ کی کہ میرے خالو جو تھے کفلتا میں ہمیشہ روزانہ ہمیں تعلیم کروائی کہ مغرب بعد پابندی سے تعلیم کرنے کی, اور پہلے یہ بولنے کا تعلیم سے پہلے بھی بزرگان دین نے چند باتیں بتائی ہے وہ سب آپ جانتے ہیں جن پہ عمل کرنے سے. تو میں نے کہا کہ یہی تعلیم الحمدللہ اب تک بھی جاری ہے. تو میں سوچتا ہوں میرے خالو وہ پکے تبلیغی جماعت کے اصولوں پہ چلنے والے تھے, تو میں نے کہا ان کے نام عمل میں جائے گا, اوروں کو بھی جو ہے جائے گا. تو ہم تو وہی تعلیم ہے ہماری, تو ہم آرام سے جو ہے بولتے ہیں, کوئی اس میں وقت کی پابندی نہیں کچھ نہیں. میں کرتا ہوں وقت کی پابندی, آپ نے تو مجھے شطور بے مہر چھوڑ رکھا. تو خیر بہرحال چلے آپ کو سنا دو, بات ختم کرتے ہیں. ماجد دیوبندی نے کہا ہے واقعتاً بہت اچھی بات کہی کہ کہاں یار وہ ذہن کی, ہاں, سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے, سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے, ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات, ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات, طاقوں میں سجانے کو تو یہ قرآن نہیں ہے. یا رب میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے, 2 روز سے گھر پہ میرے کوئی مہمان نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ.